اور ایرانی وزیر خارجہ ایک ایسے وقت میں پاکستان آئے ہیں جب ایران اور امریکہ کے تعلقات جوہری معاہدے کی معطلی اور پھر ایران پر پھر سے لگائی گئی پابندیوں کی وجہ سے سرد مہری کا شکار ہے۔ ادھر سفارتی سطح پر پاکستان کی نئی حکومت اور امریکہ کے درمیان شروع ہی سے غلط فہمیوں کے باعث کچھ تلخی بھی بڑھی ہے۔ اب جبکہ اگلے ہفتے امریکی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر جانے والے ہیں، پاکستان امریکہ اور ایران کو ایک ساتھ کیسے لے کر چلے گا اور خارجہ پالیسی کیا رہے گی؟ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیر یونس جو البرٹ اسٹون مین برج کے ساتھ جنوبی ایشیائی امور کے ماہر ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اور امریکہ کے درمیان بھی کچھ تلخی چل رہی ہے، کیا یہ پاکستان کی نئی حکومت کو اعتماد میں لینے کی کوشش ہے امریکہ سے پہلے؟ جی، خوشائن بات ہے کہ وہ آئے اور وہ پہلے وزیر خارجہ ہیں جو پاکستان آئے ہیں، اور کافی عرصے سے پاکستان اور ایران دونوں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تعلقات بہتر کیے جائیں اور خطے میں امن کے لیے جو ہے ساتھ مل کے کام کیا جائے۔ تو افغانستان میں ایک وقت جہاں مذاکرات پہ امریکہ بھی دباؤ ڈال رہا ہے، اس وقت ضروری ہے کہ پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک کو ساتھ لے کے چلے۔ تو اس میں ان کا پہلے آنا اور بات چیت کرنا، چیف آف آرمی سے ملنا اور پرائم منسٹر سے ملنا، یہ بہت خوش آئین بات ہے، اور اس سے جو ہے ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے اگلے چند مہینوں میں پاکستان ایران ایک ساتھ بیٹھ کے میز پہ بیٹھ کے طالبان کے معاملے میں حل کرنے میں بہتر کام کر سکے۔ لیکن پاکستان ایران ساتھ تو چلنا چاہتے ہیں، ساتھ میں تجارت بھی بڑھانا چاہتے ہیں۔ پچھلے دورے میں ان کا یہی کوشش تھی کہ ایران اور پاکستان کی تجارت میں اضافہ کیا جائے، لیکن اب جب کہ امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگا دیا، نومبر میں مزید پابندیاں لگیں گی، پاکستان ایران کے تعلقات پہ کیا؟ تجارت پہ تو بڑا مشکل ہوگا کہ آگے لے کے جا سکیں، کیونکہ سینکشنز کا مسئلہ ہے اور پاکستانی بینکس اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ سینکشنز کے معاملے میں پڑیں۔ لیکن ایران کے ساتھ جو بہتری تعلقات ہے اس وقت میری نظر میں افغانستان کے اوپر زیادہ معاملات کے اوپر ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور اس میں پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ روس اور ایران کو ساتھ لے کے چلے، کیونکہ پاکستان کے اوپر امریکہ کا دباؤ آئے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان ایک دوسری طرف بیٹھے میز پہ اور کہے کہ ہمارے ساتھ جو ہیں روس اور ایران بھی ساتھ ہیں اور اس کے اوپر وہ آگے چلیں گے۔ تو سفارتی سطح پر پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ ایک طرف امریکہ کا دباؤ ہے، لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ شام میں بھی اور پھر افغانستان میں بھی پاکستان ایران کا ساتھ نہ دے، روس کا ساتھ نہ دے، کیسے چلے گا؟ مشکل تو بہت ہوگا، اور یہ جو ہے دیکھیں گے کہ فارن آفس کس طرح اس معاملے کو ہینڈل کرتی ہے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ امریکہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالتا رہا ہے اور ڈالتا رہے گا، اور پاکستان اگر طالبان کے معاملے پہ ڈیلیور نہ کر سکا تو دباؤ اور بڑھے گا۔ اور اس منظر میں اگر دیکھا جائے تو ایران کی سپورٹ، بالخصوص روس کی سپورٹ پاکستان کے لیے ضروری ہوگی، تاکہ وہ اگر کوئی یو ایس کہے کہ ہم سینکشنز ڈالنے لگے ہیں آپ کے اوپر، تو وہ روس کے اوپر جائے گا اور کہے گا کہ روس ہماری حمایت کرے۔ صحیح۔ تو اس پورے خطے میں جنوبی ایشیا میں اگر آپ دیکھیں تو ایران اور پاکستان آف کورس جو اس وقت چل رہا ہے سلسلہ، چین کا کیا کردار دیکھتے ہیں اور بھارت کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ یہ دو ملک جو ہیں پاکستان اور ایران دونوں پاکستان ایران کے معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ چین تو دیکھیں ایران کے اندر انویسٹمنٹ آلریڈی کر رہا ہے اور وہ بڑھا رہا ہے امریکہ کی سینکشنز کے بعد۔ بھارت نے بھی کی ہے انویسٹمنٹ۔ بھارت کا جو مسئلہ اس وقت یہ ہوگا کہ اگلے چند مہینوں میں وہاں الیکشن سائیکل سٹارٹ ہونے والا ہے، تو وہ اندرونی معاملات پہ پرائم منسٹر مودی جو ہیں اس پہ فوکس ڈالیں گے۔ تو اس وقت جہاں اندرونی مسائل ہیں انڈیا کے اندر، اس وقت پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ چین کے ساتھ مل کے، روس کے ساتھ مل کے، ایران کے ساتھ مل کے افغانستان کے معاملے میں آگے بڑھے، اور بھارت جو ہے وہ الیکشن کے بعد جو ہے اس معاملے پہ زیادہ فوکس کرے گا۔ اور یہ ایک ٹائم ہے اگلے 6 سے 8 مہینے کا جس پہ عمران خان کی حکومت جو ہے اس پہ ایک مثبت کردار ادا کر سکتی ہے۔ بالکل، یہ ایک ٹیسٹ ہے نئی حکومت کے لیے، ان تمام ممالک کو خطے کے ساتھ لے کر چلنا اور پھر امریکہ کے ساتھ بھی ڈیل کرنا۔ تو عمران خان بطور وزیر اعظم خارجہ پالیسی پر کیسے رسم انداز ہوں گے؟ آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کیسے بدلتا ہوا دیکھیں؟ دیکھیں، ان کا ایک انٹرنیشنل سٹیچر ہے جو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ ان کو لوگ جانتے ہیں، انگلینڈ میں جانتے ہیں، امریکہ میں جانتے ہیں، تو ان کی ایک اپنا ایک کردار رہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہوگا کہ سول ملٹری تعلقات ساتھ وہ لے کے چلیں، کیونکہ اگر وہ دوسری طرف جانے لگے تو خارجہ پالیسی پہ عمران خان جو بھی کرنا چاہیں اس میں ان کو مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تو خارجہ پالیسی میں عمران، لیکن اگر ایران کے خاص طور پہ ایران کے ساتھ اگر آنے والے وقت میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان اگر ایران کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہے؟ امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹلی خراب نہ ہو کیونکہ وہ خطے میں امن کا مسئلہ ہے، لیکن سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کا خطرہ زیادہ ہوگا، کیونکہ سعودیوں نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے ایران کے خلاف، اور پاکستان سعودی تعلقات ہمیشہ سے کافی اچھے رہے ہیں۔ تو اگر سعودیوں کو یہ خدشہ ہوا کہ پاکستان ایران کے ساتھ زیادہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے تو وہ ناراضگی کا شکار ہو سکتے ہیں، اور وہ ناراضگی پاکستان کو زیادہ بھاری پڑ سکتی ہے امریکہ کے مقابلے میں۔
تو کوئکلی بریفلی بتائیے گا کہ امریکی وزیر خارجہ کے دورے سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ توقع یہ ہے کہ ایک اوپننگ ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ طالبان سے مذاکرات ہوں، پاکستان بھی چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو، تو وہ ایک اوپننگ ہے، لیکن پاکستان کو ان کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ وہ لمیٹڈ کیپیسٹی ہے ان کے پاس طالبان کو ٹیبل پہ لانے کی، کیونکہ اب طالبان کے تعلقات روس اور ایران کے ساتھ بھی ہیں، تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے اور ایسا نہ ہو کہ ایک بار پھر جو ہے ان کی ایکسپیکٹیشنز الگ ہوں اور پاکستان ڈیلیور نہ کر سکے۔ بالکل، عزیر، پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ گفتگو جاری رہے گی۔